بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، مکہ اور کعبہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ اور سرزمین کا نام مدینہ اور مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مدفن ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی بھی ہے، اور بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں پڑھی گئی ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں مسلسل ادا کر لیں اس کے لیے جہنم کے عذاب اور نفاق اور کفر سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر زمانے میں مسلمان بادشاہ اس مسجد میں حاضری کو اپنے لیے باعث مسرت و افتخار سمجھتے آ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مبارک مسجد اور اس مبارک سرزمین کی تاریخی حیثیت بتائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان یقیناً محفوظ ہوگا۔ دوستو، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول یکم ہجری اور 622 عیسوی کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی ہی تعمیر شروع فرمائی تھی۔ جہاں پر آج مسجد نبوی موجود ہے، اس زمین کی جگہ مدینہ کے 2 یتیم بچوں حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہم کی ملکیت تھی۔ یہ بچے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت تھے، اور اس جگہ پر جاہلیت کے زمانہ میں کچھ قبریں بھی بنائی گئی تھیں، اور اہل مدینہ اس جگہ پر اپنے باغات سے اترنے والی کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے ڈالا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے یہ زمین 10,000 دینار میں خرید کر مسجد نبوی کے سپرد کر دی تھی۔ اس وقت اس زمین کا رقبہ 70 ذراع لمبا اور 60 ذراع چوڑا تھا، اور اس جگہ کی قیمت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی تھی۔ جگہ خریدنے کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس شریک ہوئے اور خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ ابتدا میں یہ مسجد مسلمانوں کی طرح انتہائی سادگی میں تعمیر کی گئی تھی۔ تعمیر میں صرف کچھ اینٹیں اور کھجور کی شاخیں اور پتھر وغیرہ شامل تھے۔ جب بارش ہوتی تھی تو کھجور کی چھت بارش کے پانی کی وجہ سے ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے مسجد نبوی کی پہلی توسیع خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر سے واپسی پر فرمائی تھی۔ اب کی بار مسجد نبوی کی تعمیر پر خرچ کے لیے پیسے دینے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے 10,000 دینار کا مسجد کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا خرید کر حضور سے جنت کی بشارت حاصل کی تھی۔ اس ٹکڑے کو جب مسجد میں شامل کر دیا گیا تو مسجد نبوی 15 میٹر کے اضافے کے ساتھ 1050 میٹر تک وسیع ہو گئی تھی۔ اس تعمیر کے بعد مسجد نبوی میں گزرتے وقت کے ساتھ حسب ضرورت توسیعات کی جاتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 17 ہجری میں حضرت عمر نے 1100 میٹر کا اضافہ کیا۔ اس طرح اس کا مجموعی رقبہ 3600 مربع میٹر ہو گیا۔ پھر سن 29 سے 30 ہجری کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 496 میٹر کے اضافے کے ساتھ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کا برآمدہ بنوایا تھا، جس سے مسجد 4096 مربع میٹر طویل اور لمبی ہو گئی تھی۔ اور پھر سن 88 سے 91 ہجری کے درمیان ولید بن عبد الملک نے 2359 میٹر کا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں رنگین پتھروں اور سنگ مرمر سے کام کروایا تھا، اور اس کے چھت پر 4 مینار بھی تعمیر کروائے تھے، اور ان میناروں پر سونے کے پانی سے ڈیزائننگ بھی کروائی گئی تھی، جس سے مسجد کا رقبہ 6465 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ اور پھر 161 ہجری میں عباسی خلیفہ مہدی نے 2450 میٹر کی مسجد میں توسیع کی، جس کے بعد مسجد کا رقبہ 8915 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ اور پھر ایک مرتبہ جب یزید کے حملے کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی، جس سے مسجد کا بہت نقصان ہوا تھا، یہاں تک کہ مسجد کی چھتیں بھی جل گئی تھیں، تو اس دور میں مصری بادشاہ اشرف کیتبائی نے 120 میٹر کے اضافے کے ساتھ مسجد کی دوبارہ تعمیر کروائی، تو یہ تعمیر 9035 مربع میٹر کے ساتھ 380 سال تک قائم رہی۔ اور پھر 1265 میں عثمانی سلطنت کے سلطان عبد الحمید نے 1293 میٹر کا اضافہ اس مسجد میں کروایا، اور اس سنگ مرمر کا استعمال کروایا گیا، اور گنبد خضرا بھی پہلی مرتبہ اس دور میں ہی بنوایا گیا تھا، اور یہ عمارت آج بھی عمارت
عمارت مجیدیہ کہلاتی ہے اور وہ عمارت آج بھی موجود ہے۔ سلطان کی اس توسیع سے مسجد 10,328 مربع میٹر تک وسیع ہو گئی تھی، اور پھر جب خلافت عثمانیہ کے بعد آل سعود کی حکومت آئی تو شاہ عبدالعزیز نے 1372 میں مسجد کی توسیع کرتے ہوئے مسجد کو 6,352 مربع میٹر تک پہنچا دیا، اور شاہ فہد نے اس رقبہ میں 82,000 میٹر کا اضافہ کیا، جس سے مسجد کا کل رقبہ 98,352 مربع میٹر تک پہنچ گیا۔ اور پھر 2012 میں مسجد نبوی کی تاریخی توسیع کا منصوبہ شروع کیا گیا جو 2040 تک مکمل ہوگا، جس کے بعد 24 لاکھ نمازی بیک وقت مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ دوستو، مسجد نبوی کے اضافے کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں اس میں مختلف چیزوں کا بھی اضافہ ہوتا رہا ہے، جیسے مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تھا، اور مسجد نبوی میں سب سے پہلا بلب آج سے 112 سال قبل سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1325 ہجری میں لگوایا گیا تھا، اور مسجد نبوی میں دیگر مساجد سے ہٹ کر 3 محراب آج بھی موجود ہیں، جبکہ دنیا بھر کی مساجد میں صرف 1 محراب بنایا جاتا ہے۔